الحمد لله الذي غرس لنا شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، والصلاة والسلام على من الذي بنى لنا بيتا سيتها في الآفاق والأنحاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة. وقال في مقام آخر: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام، واجب الاحترام حاضرین مجلس و سامعین محترم، اخوت اسلام کا طرہ امتیاز ہے، اخوت اسلام کا وصف خاص ہے۔ دین اسلام، دین متین، اپنے ماننے والوں کو ایک جسم، ایک جان، ایک روح، ایک وجود اور ایک عمارت کی شکل میں دیکھنا چاہتا ہے کہ ان میں اتحاد ہو، ان میں اتفاق ہو، ان میں محبت، ان میں یگانگت ہو۔ مشرق مغرب، شمال جنوب، امیر غریب، بڑا چھوٹا، عالم جاہل، امیر غریب، شاہ و گدا اور کسی بھی دوسرے انداز میں ان کے اندر انتشار نہ ہو، بلکہ کلمے کی لڑی میں تمام مسلمان پرو دیے جائیں۔ آج پوری دنیا میں مسلمان، بالخصوص پاکستانی مسلمان، وہ 23 مارچ یوم پاکستان کی خوشی سے سرشار ہیں، اور اپنے اپنے انداز میں کچھ لوگ رسمی طور پر اور کچھ لوگ حقیقی طور پر اس دن کی یاد کو اپنے ذہنوں میں، دماغوں میں تازہ کیا کرتے ہیں۔ اگر ایک لمحے کے لیے ہم چشم تصور سے قرارداد پاکستان 23 مارچ 1940 اور اس کے بعد پاکستان جیسی عظیم شان، بے مثل نعمت، وطن خداداد، اسلامی مملکت، اسلامی جمہوریہ پاکستان 1947 کی شکل میں معرض وجود آیا، اس کے بعد ہجرت کا منظر ہم نے دیکھا۔ ایک ہجرت 1947 کو ہوئی اور ایک ہجرت ہوئی کہ جو 13 نبوی کے بعد یکم ہجری کو ہوئی۔ یہ دونوں ہجرتیں، اس کے بعد دونوں بننے والی اسلامی سلطنتیں، دونوں میں انصار، دونوں میں مہاجرین، دونوں میں کلمے کا نام، اگر دیکھا جائے تو اسلامی تاریخ میں اس ہجرت کے بعد بڑی ہجرت یہ والی ہجرت قرار دی جا سکتی ہے۔ اور یہ اخوت کا درس اور یہ کلمے کا نام جو اس وقت بھی اپنی پوری تابانی کے ساتھ مسلمانوں میں موجود تھا، اسی کی ایک کرن، ایک پھوٹی اور وہ پاکستان کی شکل میں اسلامی مملکت کے طور پہ دنیا کے نقشے میں ایک اسلامی سلطنت کا اضافہ ہوتا ہے۔ دونوں میں کیا مماثلت ہے، کیا مشابہت، کیا مطابقت ہے؟ دیکھا جائے تو مکی زندگی کے حالات پہ اگر ہم نگاہ ڈالیں تو 13 سالہ مکی زندگی، 13 سال کے وہ
صبر آزما لمحات، وہ کڑوے گھونٹ، وہ خون کی وادی میں اور خون کے سیلاب میں سفر کرنے والا منظر، وہ خون آشام، وہ لہو روتی رات اور دن، وہ صبح اور شام، کہ 13 سال تک ظلم کی چکی میں مسلمان پیستے رہے، دین پہ عمل کرنے کی 100% اجازت نہیں، مسلمان الگ قوم تھے، مشرکین، کافر، اہل کتاب، دوسرے لوگ وہ الگ قوم تھے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث، اپنی تعلیمات، اپنی سیرت کی روشنی میں اپنی امت کو 2 گروہ میں تقسیم کیا تھا۔ قرآن نے جس کا اعلان کیا کہ ایک ماننے والے، ایک نہ ماننے والے، ماننے والے مسلمان، نہ ماننے والے غیر مسلم، یہاں سے 2 قومی نظریے کی بنیاد اٹھتی ہے، اور پھر چند نہتے مسلمانوں پر اس وقت کا کفر ٹوٹ پڑتا ہے۔ جو ان پہ مصائب آئے، سارے مسلمان ان سے واقف ہیں۔ کیسے صبر آزما لمحات تھے کہ کانٹوں پہ چلنے اور کوئلوں کے اوپر پھرنے کے لمحات، اتنے شدید مراحل، لیکن مسلمانوں نے اپنی کوشش جاری رکھی، حالات گزرتے گئے، آخرکار پروردگار عالم کی جانب سے حکم آیا کہ اے مسلمانوں، اب تم اللہ کے نبیوں کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جاؤ۔ اور پھر رشتہ بیچ میں کیا تھا؟ وہاں خونی رشتے بھی تھے۔ اس قوم میں صوبائیت، قومیت، لسانیت کا بہت بڑا مادہ موجود تھا کہ بچہ بچہ اپنے قنبے اور اپنے قبیلے کے لیے اپنی گردن کٹوانے کے لیے تیار رہتا تھا، کہ اپنے قبیلوں کے لیے مرنا، اپنے خاندانوں کے لیے جان کی بازیاں لگانا، اپنی قوم کے لیے قوم پرستی میں اپنا سب کچھ لٹا دینا ان کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا۔ لیکن رحمت للعالمین آقا نامدار حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام بتوں کو پاش پاش فرما دیا اور ان تمام چیزوں کو نکالا، ختم کیا۔ ہجرت ہوئی، اسلام کے نام پہ ہجرت ہوئی، کلمے کے نام پہ ہجرت ہوئی، اور پھر اس ہجرت کے بعد آپ نے صحابہ کرام کے درمیان وہی رشتہ مواخات قائم کیا، جسے سیرت نبوی کی اصطلاح میں رشتہ مواخات کا نام دیا جاتا ہے، کہ آپ نے ایک انصاری کو، ایک مہاجر کو بھائی بھائی بنایا، کہ آج سے تمہارے درمیان میں اسلام کا رشتہ موجود ہے۔ اسلامی ریاست، روئے زمین پہ پہلی اسلامی ریاست وہ مدینہ طیبہ کی شکل میں، مدینہ منورہ کی شکل میں معرض وجود میں آئی۔ دنیا کے نقشے میں ایک اسلامی ریاست کا اضافہ ہوا، اور پھر وہ مناظر بھی جو مناظر ہمیں 14 اگست 1947 کو دیکھنے کو ملے، تقسیم پاکستان کے وقت دیکھنے کو ملے، ہجرت پاکستان کے وقت دیکھنے کو ملے، یہ خون روتی، یہ لہو روتی گھڑیاں آج سے 1400 سال پہلے بھی دیکھنے کو ملی تھی، کہ وہاں بھی مسلمانوں نے ہجرت کی تھی، یہاں بھی مسلمانوں نے ہجرت کی تھی، وہاں بھی بنیاد کلمہ تھا، یہاں بھی بنیاد کلمہ تھا، اور وہاں بھی اخوت کا رشتہ تھا، اور یہاں بھی اخوت کا رشتہ تھا۔ لیکن فرق کیا تھا؟ وہ اللہ کے نبی کے تربیت یافتہ تھے، ان میں کوئی منافق نہیں تھا، ان میں سارے سچے مسلمان تھے۔ انہوں نے جو زبان سے کہا کہ ہم یہ سلطنت اس بنیاد پہ رکھتے ہیں، اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھ کے ان سے وفا اور عہد کا پیمان کرتے ہیں، انہوں نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا، لیکن ہمارا وعدہ آج تک شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا ہے۔ وہاں بھی ہجرت کے وقت صحابہ کرام کی گردنیں کاٹی گئی، بچوں کو تڑپایا گیا، خواتین کو لہو لہان کیا گیا، جائیدادوں پہ قبضے کیے گئے، مکانات اور جاگیریں سب کچھ لوٹ لیا گیا، چمڑیاں ادھڑ گئیں، جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، جلتے انگاروں پہ چلنا پڑا، رشتہ داروں نے خون پیا، دشمنوں نے ایک ایک شخص کو چن چن کے قتل کرنے کی کوشش کی۔ اور جب تحریک پاکستان چلی، جب پاکستان مسلمان ہجرت کر کے یہاں آنے لگے، تو یہاں کے حالات بھی ہر مسلمان اچھی طرح جانتا ہے، نوجوان نسل اس سے واقف ہو یا نہ ہو،
لیکن بڑے بوڑھے تشریف فرما، ان سے ہم پوچھ سکتے ہیں کہ کس کس انداز میں لاکھوں لوگوں نے وہ ان میں ان معصوم مسلمان عفت مائیں اور بہنیں بھی تھیں کہ جنہوں نے اپنی عصمتیں بچانے کے لیے، اپنی عزتیں بچانے کے لیے اپنے آپ کو موت کے منہ میں دھکیل دیا۔ ہزاروں خواتین، مسلمان خواتین، وہ انہیں اغوا کیا گیا، ان میں سے تھوڑی سی تعداد میں بازیاب ہو سکیں، اور ان میں سے بہت سی ایسی ہیں کہ جو آج بھی ان کی نسلیں کسی غیر مسلم خاندان میں پرورش پا رہی ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں نے اس وطن پاکستان کی بنیاد میں اپنا خون ڈالا ہے۔ صحابہ کرام نے مدینہ منورہ کی ریاست کی بنیاد میں اپنا خون ڈالا تھا، اس سے اس گلشن کو سینچا تھا، اس کی آبیاری اپنے لہو سے کی تھی، اور اس وطن پاکستان کی آبیاری بھی لاکھوں انہی اہل اسلام کے روحانی فرزندوں نے اپنا خون دے کے اس کی آبیاری کی تھی۔ لیکن پھر حالات بدلے، مدینہ طیبہ کی ریاست معرض وجود میں آئی، یہاں وطن پاکستان کی اسلامی ریاست معرض وجود میں آئی، اور دونوں کے تقریباً اگر حالات ملائے جائیں تو اکثر و بیشتر حالات ملتے جلتے ہیں، نتیجے کا فرق ہے۔ وہاں نتیجہ کیا نکلا؟ وہاں نتیجہ یہ نکلا کہ اسلامی ریاست قائم ہوئی، پورا اسلامی معاشرہ 100% اسلامی اعمال میں ڈھلا ہوا تھا، سیرت نبوی کے خاکے میں وہ سینچا ہوا تھا۔ سارے مسلمان دل و جان سے اسلام کا صرف نام نہیں لیتے تھے، اسلام پہ عمل بھی کر کے دکھاتے تھے، اور ان کے ہاں اسلام کے رشتے سے بڑھ کے کوئی رشتہ موجود نہیں تھا۔ وہاں اخوت تھی، وہاں محبت تھی، وہاں انصاف تھا، وہاں احترام قانون تھا، وہاں دیانت داری تھی، وہاں امیر اور غریب کا فرق موجود نہیں تھا، وہاں اس امت کے افضل ترین ہستی سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایک آزاد کردہ غلام، ایک حبشی غلام سیدنا حضرت بلال کو یا سیدی، اے میرے سردار کہہ کے پکارا کرتے تھے۔ کہ کون بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کہ دنیا کی نگاہ میں جن کا کوئی مقام مرتبہ نہیں تھا۔ غلاموں کی بے شمار قسمیں ہوتی ہیں، کچھ غلام مہنگے تھے، کچھ غلام سستے تھے۔ جو غلام زیادہ طاقتور، جو غلام زیادہ فن اور ہنر کا جاننے والا، وہ غلام زیادہ مہنگا ہوتا تھا۔ جن کی نسل زیادہ اچھی ہوتی وہ غلام زیادہ مہنگا ہوتا۔ اگر ایک غلام چھوٹے قد کا ہوتا، کیا کالی سیاہ رنگت والا ہوتا، حبشی غلام ہوتا، تو ایسے غلاموں کو تو لوگ غلام بنانا بھی پسند نہیں کیا کرتے تھے، کہ ظاہری طور پر یہ مقام و رتبہ تھا، لیکن صدیق اکبر بھی بلاتے تو کہتے یا سیدی، اے میرے سردار، اے میرے آقا، اے میرے محبوب۔ ان کو بھی عزت کے ساتھ پکارا جاتا تھا۔ یہ اسلامی ریاست کا نقشہ تھا۔ اور پھر کیسی اخوت پیدا ہوئی کہ یہ جھوٹے معیار، یہ ظاہری معیار، یہ نام و نمود کے معیار اللہ کے نبی نے اپنے پاؤں تلے ان کو چکنا چور کیا، ان کا خاتمہ فرما دیا۔ آپ معراج پہ تشریف لے جاتے ہیں، ایک روایت کے مطابق آپ رات کو استراحت فرماتے ہیں، خواب میں آپ کو دکھائی دیتا ہے۔ جب آپ بیدار ہوتے ہیں، سیدنا حضرت بلال حبشی سامنے موجود ہوتے ہیں۔ یہ وہ بلال جن کے بارے میں نے عرض کیا کہ انسانی معاشرے میں ظاہری طور پہ ان کا سٹیٹس، ان کا مقام کسی شخص کی نگاہ میں بھایا نہیں کرتا تھا، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے بلال، تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو کہ جس عمل کی وجہ سے میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ اپنے سے بھی آگے سنائی دی ہے مجھے، کہ تمہارے قدموں کی آہٹ مجھے اپنے سے آگے سنائی دے رہی ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی عادت یہ ہوا کرتی تھی کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جاتے تو حضرت بلال حبشی حضور کے آگے آگے رہتے، سامنے سے آنے والے لوگوں کو دیکھتے، حضور کا خیال رکھتے، دائیں بائیں سے کوئی دشمن تو نہیں آ رہا، آپ کے دشمنوں پہ نگاہ رکھتے، راستے میں کوئی روڑا، کوئی کنکر، کوئی ٹنکا، کوئی کانٹا ہوتا، حضرت بلال حبشی راستے کو صاف کرتے جاتے، آگے آگے رہتے، اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرا اور تو کوئی عمل نہیں، مجھے بس اتنا یاد ہے کہ جب بھی وضو کرتا ہوں
تو وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل تحیت الوضو ادا کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شاید اللہ نے اسی مرتبے اسی کام کی بنا پہ تمہارے لیے اللہ نے جنت کو واجب قرار دے دیا ہے۔ اور شاید یہ بات بھی ہو کہ جیسے حضرت بلال حبشی دنیا میں حضور کے خیال کے لیے، آپ کی ناموس کے تحفظ کے لیے، آپ کے مقام و مرتبہ کے حفاظت کے لیے آگے آگے رہا کرتے تھے، اللہ کو شاید یہ ادا اتنی پسند آئی کہ میرے محبوب کے تحفظ کے لیے آپ ان سے آگے رہتے ہو۔ جاؤ، جب جنت میں جاؤ گے تو میرے نبی کی سواری کی نکیل تھامے تم نبی سے بھی آگے جنت میں داخل ہو جاؤ گے، لیکن ہوگے نبی کی اتباع میں، نبی کی پیروی سے، نبی کی سیرت کو اپنانے سے۔ تو ایک معاشرہ، نتیجے کا فرق تھا، قربانیاں تقریباً ملتی جلتی ہیں، مقصد ایک تھا، لا الہ الا اللہ، بس یہ مقصد تھا۔ وگرنہ پاکستان بننے سے پہلے جب غیر مسلم حکمرانوں کا ڈیرا تھا، جب ظالموں کا ڈیرا تھا، جب اللہ رسول کے نافرمانوں اور باغیوں کی حکومت تھی، تو مسلمان چاہتا تو سارے وہ گمراہی کے کام، سارے وہ گناہ کے کام چاہتا تو ان کے زیر سایہ بھی مسلمان کر سکتا تھا۔ اجازت تھی، کھلی اجازت تھی، خنزیر، شراب، بے حیائی، فحاشی، عریانی، جو مسلمان کرنا چاہتا وہ کر سکتا تھا، لیکن ایک ہی مقصد تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کہ ہم نے تو ایک ایسی اسلامی ریاست بنانی ہے جہاں پہ ہم قرآن و سنت کے تمام احکامات کو وہاں پہ لاگو کر سکیں۔ بس یہ ایک جذبہ تھا، یہ ایک امنگ تھی، یہ ایک تڑپ تھی، یہ ایک لگن تھی، یہ ایک ایسا سچل جو جذبہ تھا کہ جو کسی مسلمان کو چین سے بیٹھنے نہیں دیا کرتا تھا۔ چھوٹے سے لے کے بڑے تک، عالم سے لے کر بے علم تک، ہر مسلمان اسی جذبے کے ساتھ شرابور تھا، اور اللہ سے بھی یہی وعدہ تھا۔ راتوں کو بزرگ اٹھ کے دعائیں مانگتے کہ پروردگار عالم، قرارداد مقاصد تو ہمارے بڑوں نے پیش کر دی، پوری قوم نے مل کے پیش کر دی، یہ مسلمان الگ قوم، ہندو الگ قوم، ان کی تہذیب مختلف، ان کا رہن سہن مختلف، ان کا زاویہ نگاہ مختلف، ان کی زندگی موت و حیات کے فلسفے مختلف، اب ہمیں ایک الگ آزاد اسلامی ریاست بھی عطا فرما دے۔ یہ جذبہ، یہ کلمے کی بنیاد تھی، یہ ایمان کا رشتہ تھا، اور بنیادی وجہ یہ تھی کہ مسلمان اور غیر مسلم، مسلمان اور ہندو، یہ موحد ہے، وہ مشرک ہے، یہ رحمان کا ماننے والا ہے، وہ رام کی پوجا کرنے والا ہے، اس کا راستہ مسجد کا ہے، اور وہ مندر کی راہ گزر جانتا ہے، یہ گائے کا گوشت کھانے والا، وہ گائے کی پوجا کرنے والا، ان میں کوئی تعلق جو ہے وہ مذہبی طور پہ نہیں ہو سکتا ہے۔ دو قومی نظریے کی یہی بنیاد تھی، مقصد ایک، تقریباً راستہ ایک، قربانیاں ملتی جلتی، لیکن نتائج کا فرق تھا۔ جب اسلامی مدینہ منورہ کی ریاست قائم ہوئی صدیوں پہلے، تو اس کے بعد اسلام ایسا پھلا، ایسا پھولا کہ پوری دنیا کے اوپر آہستہ آہستہ اسلام اور اسلام کے اچھے اثرات مرتب ہونے لگ گئے تھے۔ وہ مسلمان تعلیم اور تربیت کے سانچے میں ایسے ڈھلے، ان میں محبت اور اتحاد ایسا پیدا ہوا کہ مسلمان تجارت کے لیے جاتا، وہاں بھی اسلام پھیلنا شروع ہو جاتا۔ مسلمان کسی غیر مسلم کے گھر میں رہتا یا کسی غیر مسلم کو اپنے گھر میں پناہ دے دیتا، تو ممکن نہیں تھا کہ کوئی غیر مسلم وہاں سے کلمہ پڑھے بغیر واپس چلا جائے۔ یہ کم از کم اسلام کی محبت، مسلمانوں کی عظمت اس کے دل میں پیدا نہ ہو۔ ایک اسلامی سلطنت وہ تھی، ایک قربانیاں وہ تھی، ایک ہجرت وہ تھی، ایک اسلامی مملکت کی بنیاد وہ تھی، اور ایک اسلامی مملکت کی بنیاد آج پاکستان کی شکل میں ہے کہ آج ایک عرصہ بیت چکا، قرارداد پاکستان کو پیش ہوئے، اور ایک طویل عرصہ ہو چکا وطن پاکستان کے وجود میں آئے، لیکن یہاں کے حالات یہ بتاتے ہیں، یہاں کے زمینی حقائق یہ بتاتے ہیں کہ دن بدن آئے روز ہمارے ہاں منافقت کا دور دورہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک مخصوص طبقہ اس وقت سے لے کر آج تک وہ پاکستان میں اسلامی نظام کے نفاذ میں رکاوٹیں حائل کرتا چلا جا رہا ہے۔ وگرنہ آپ علماء سے نہ پوچھیں
آپ اگر اہل علم سے، اہل دین سے، خالصتاً کلمہ پڑھنے والوں سے آپ نہ پوچھیں، آپ پگڑی ٹوپی مسجد مدرسے کی بات نہ کریں، آپ اگر صرف بانی پاکستان، پوری قوم بانی، لیکن جن کو بانی پاکستان کا لقب دیا گیا محمد علی جناح، آپ ان سے پوچھ لیجئے ان کا مقصد کیا تھا۔ بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن مجید سامنے موجود ہے، کسی نے کہا کہ سر آپ یہ بتائیے کہ قرارداد پاکستان تو پیش کر دی آپ لوگوں نے، لیکن لگتا ہے کہ 100 سال میں بھی پاکستان بن نہیں سکے گا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا جو کتاب تم دیکھتے ہو اس قرآن کی موجودگی میں تمہیں کسی ڈر کی ضرورت نہیں، تمہیں کسی شک میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے اس پاکستان کی بنیاد یہ قرآن ہوگا، جیسے یہ قرآن محفوظ ہے اور یہ وجود میں ہے، انشاءاللہ پاکستان بھی ویسے وجود میں آ کے رہے گا۔ 7 سال نہیں گزرے، اللہ نے وجود عطا فرما دی۔ پھر پوچھا سر پاکستان کا دستور کیا ہوگا، منشور کیا ہوگا، آپ وہاں پہ آئین کیا لاگو کریں گے؟ تو فرمایا کہ ہمیں کوئی آئین بنانے کی ضرورت نہیں، ہمارا آئین تو اللہ نے 1300 سال پہلے قرآن کی شکل میں ہمارے آخری نبی مکرم پہ قرآن میں نازل فرما دیا ہے۔ یہ بڑے سے لے کے چھوٹے تک، چھوٹا معصوم بچہ بھی اگر آواز لگاتا تو پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پوری قوم سے اگر ہم پوچھ لیں تو شاید ایک مسلمان، سچا مسلمان ہمیں ایسا نہیں مل سکتا کہ جو یہ کہتا ہو کہ نہیں پاکستان اسلام کی بنیاد پہ نہیں، یہ تو سیکولرزم کی بنیاد پہ بنا ہے، یہ تو عذاب مذہب کے لیے بنا ہے۔ کوئی کلمہ گو سچا مسلمان ہمیں ایسا نہیں مل سکتا سوائے چند منافقین کے ٹولے کے۔ تو یہ آج 23 مارچ کا پاکستان، یوم پاکستان، اگر ہم اس کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، وقت کی قلت، وقت ساتھ نہیں دے رہا، اگر ہم تفصیلات کا مطالعہ کریں تو ہجرت مدینہ، ہجرت پاکستان، مہاجرین مدینہ، مہاجرین پاکستان، مقاصد ریاست مدینہ، مقاصد تحریک پاکستان، ان میں ہمیں یکسانیت نظر آئے گی، ان میں ہمیں یکسوئی نظر آئے گی، ان میں ہمیں اتحاد نظر آئے گا، لیکن نتائج کا فرق ہے۔ وہاں اس وعدے پہ مسلمانوں نے عمل کر کے دکھایا، اللہ سے کیا ہوا عہد پورا ہوا، لیکن ہم نے اس عہد کو پورا نہ کیا، نہ حکمرانوں نے، نہ 100% عوام نے۔ جب اللہ سے کیا ہوا وعدہ اور عہد پورا نہیں ہوا تو ہم پوری قوم الٹی بھی لٹک جائے تو پاکستان میں کبھی امن نام کی کوئی چیز قائم نہیں ہو سکتی ہے۔ قرآن تو یہ کہتا ہے، نبی کا فرمان تو یہ کہتا ہے کہ جب تک تم اپنے اعمال اجتماعی طور پہ ٹھیک نہیں کرو گے، تم پہ ظالم حکمران یوں ہی مسلط رہیں گے۔ آج اگر میں پورے پاکستان میں اسلام کی نفاذ کی بات کرتا ہوں، بات تو میں نے کر دی، دعویٰ تو میں نے کر دیا، لیکن جب اپنے 5 فٹ کے وجود پہ اسلام کے نفاذ کی بات آتی ہے تو میں وہاں پہ آنکھیں چرانے لگ جاؤں اپنے وجود پہ، اپنے چھوٹے سے گھر میں، جو میرا گھر میری اسلامی ریاست بن سکتا ہے، اپنے وجود پہ، اپنے گھر میں جب میں 100% اسلام نافذ کرنا ہی نہ چاہوں یا نہ کروں تو مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں پوری قوم کے اوپر اپنے اس دعوے کو مسلط کر دوں۔ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ آج کا دن اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو یاد کرواتا ہے۔ آج کا دن ان مسلمان ماؤں اور بہنوں کی جن کی عزتیں لوٹی گئیں، ان کی روحیں پوری قوم کی اور تمام حکمرانوں کے گریبان کو تھام کے جھنجھوڑتی ہیں کہ ہم نے اپنی عزتیں تار تار کروائیں، ہم نے اپنے بچوں کے سینے چھلنی کروائے، بوڑھے ماں باپ نے اپنے جوان سہاروں کو اپنے سے جدا کیا۔ ایک خون کی رات تھی، ایک خون کی ہولی تھی، لاکھوں انسان بنیاد بنے پاکستان کی عمارت کے لیے۔ بتاؤ تم نے ہم سے کیا ہوا وعدہ کیوں نہیں پورا کیا؟ ان کی روحیں آج بیتاب ہیں، ان کی روحیں آج تڑپ رہی ہیں۔ ہم تو کلمہ صحیح طور پہ پڑھیں، ہم تو کلمے کے تقاضوں کو پورا کریں، ہم تو آپس میں اس مدینہ منورہ کی ریاست کے قائم ہونے والے اثرات کو دیکھیں، نتائج پہ غور و فکر کریں۔ جو مقصد وہاں تھا وہی مقصد یہاں بھی ہے، لیکن صرف فکر کی ضرورت ہے۔ لیکن آئے روز ہمیں دیکھنے میں کیا آتا ہے؟
کہ بے حیائی، فحاشی، عریانی، فضول، لا یعنی، لغو اعمال ہمارے معاشرے کی زیب و زینت بننا شروع ہو گئی ہیں۔ اور آج اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں پوری قوم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جتنے آپ اور میں یہاں موجود ہیں، یہ پوری قوم موجود ہے، قوم کے بڑے موجود ہیں۔ ہماری آواز اگر میں اور آپ، ہم ایسا تو نہیں کر سکتے کہ ہم پاکستان کے کروڑوں عوام کو یکدم سے ہم بدل دیں، ان کے دلوں میں انقلاب پیدا کر دیں، یہ تو ہمارے لیے ممکن نہیں۔ کم از کم ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ اپنے دل کو اور اپنے وجود کو بدلنے کی ہم کوشش کر لیں۔ چراغ سے چراغ جلا کرتا ہے۔ اگر میں تہیہ کر لیتا ہوں کہ میں سچا مسلمان بن کے دکھاؤں گا، میرے اختیار میں جو کچھ بھی ہے اس وطن عزیز سے وفا کے لیے، یہ دھرتی ہماری ماں کا درجہ رکھتی ہے، یہ وطن پاکستان ہمارے لیے مسجد کا درجہ رکھتا ہے۔ جو مسجد کا تقدس ہے وہ وطن پاکستان کا تقدس ہے۔ جو کسی مسجد کو شہید کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اور جو وطن پاکستان کو کسی بھی انداز میں دینی طور پہ، دنیاوی طور پہ اس کی بنیادوں کو پاش پار کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ بھی سچا مسلمان پاکستانی نہیں ہو سکتا ہے۔